شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سدرا شیئر کری ہے خوشاب سے۔ سدرا کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک حد سے زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 19 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے اپنا نیا گھر بنایا۔ اس وقت ہم لوگ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اسکول گوئنگ ہوتے تھے۔ نیا گھر بنایا۔ ہم لوگ جب اپنے گھر میں شفٹ ہوئے، سردیوں کا موسم تھا، بہت سخت سردی تھی، نیا گھر تھا، ہم لوگ بہت خوش تھے۔ کافی بڑا ہم لوگوں نے صحن بنایا، برآمدہ، کمرے، سب کچھ بنایا تھا۔ بہت پیار سے ابو نے وہ گھر بنوایا۔ ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً تیسری رات تھی۔ ہم لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے صحن میں بہت زیادہ پرندوں کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ پرندوں نے بہت زیادہ شور ڈالا ہوا تھا۔ وہ پرندوں کی آواز اتنی عجیب اور اتنی ڈراؤنی تھی کہ ہم لوگوں کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہم سب کی آنکھ کھلی تو وہ پرندوں کا اتنا شور تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں باہر کیا ہو گیا ہے۔ ہم لوگ سارے کمروں سے باہر نکلے۔ جب باہر آ کر دیکھا تو ہم لوگوں کے صحن میں بے تحاشا چیل اور گدھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، پورا صحن بھرا ہوا تھا۔ بہت بھیانک منظر تھا۔ ہم لوگوں کے گھر میں تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ جس پہ اس حد تک اتنے پرندے آ سکتے۔ میرے ابو نے کیا کیا کہ جوتا اٹھا کر بہت زور سے ان پرندوں کو مارا تو وہ سارے پرندے وہاں سے اڑ گئے۔ جب وہ اڑے تو وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ جیسے وہ پرندے اڑے تو ہم لوگ سارے صحن میں گئے۔ ہم لوگوں نے دیکھا تو سارا چھت کلیئر تھا، وہ سب غائب ہو گئے تھے، آسمان کلیئر تھا، کہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ایک خوف کی لہر ہم لوگوں کے دل میں یہ ایک آئی کہ پتہ نہیں یہ پرندے اتنے زیادہ کہاں سے آ گئے۔ ہم نے تو آج تک اتنے زیادہ تعداد میں یہ گدھ اور یہ چیل وغیرہ نہیں دیکھے تھے۔ ویسے بھی وہ آباد علاقہ تھا، وہاں پر کبھی بھی یہ گدھ وغیرہ نہیں آتے تھے۔ خیر ساری رات ہم لوگ اس ٹاپک پر بات کرتے رہے۔ اس کے بعد پرندوں کی کوئی آواز نہیں آئی۔ صبح ہم لوگ اٹھے، صبح بھی کافی اس ٹاپک پر بات ہوتی رہی کہ یہ پرندے کہاں سے آئے تھے، بہت سے اس بارے میں باتیں ہوئی، شاید ویسے ہی آ گئے ہوں۔ لیکن میری امی بار بار کہتی تھی ایسے ممکن ہی نہیں ہے، ایسے پرندے کیسے آ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے تو ہمارے ذہن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر اتنی تعداد میں رات کے 1:30-2 بجے اتنے پرندے آ کر بیٹھ جائیں۔ سارا دن ہم لوگ یہی کہتے رہے کہ ابو کسی کو لے کر آئیں، کسی کا پتہ کریں۔ ابو نے یہ کہا کہ میں پتہ کرتا ہوں، ابو نے یہ کہا کہ میں ضرور کسی صاحب علم کو گھر لے کر آؤں گا، اتنا زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ ہم لوگوں نے اس بات کا ذکر ابھی اپنے گھر کے باہر کسی سے نہیں کیا تھا، کیونکہ بالکل نیا نیا گھر بنا تھا۔ ابھی تو ہم نے وہاں پر سب کو دعوت بھی دینی تھی۔ دوسری رات ہم لوگ سارے ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے کیونکہ ایک عجیب سا خوف طاری ہو چکا تھا۔ تقریباً وہی رات کا ٹائم ہوا، 2:30 بجے کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کے گھر میں پھر پرندوں کا شور شروع ہو گیا۔ وہ پرندے تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پرندے کہاں سے آئے۔ ویسے ہی ان کی آوازیں، ویسے ہی شور، اور وہ سارے پرندے سینکڑوں کی تعداد میں ہم لوگوں کے گھر کے صحن میں جمع تھے۔ ابو اب بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ پرندے تو آج پھر آ گئے ہیں، اب یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ امی نے ابو سے منع کر دیا کہ آپ نے باہر نہیں جانا، پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے کیا نہیں۔ ان پرندوں نے بہت شور مچایا۔ ہم لوگوں کے گھر میں جتنے بھی پودے تھے، درخت تھے، سارے ان کے پتے انہوں نے نوچ دیے۔ باقاعدہ آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے وہ کس چیز کے اوپر حملہ کرتے ہیں، نوچ رہے ہیں چیزوں کو۔ آدھا گھنٹہ انہوں نے شور مچایا اور اس کے بعد ان کا شور ایک دم سے تھم گیا، جیسے وہ غائب ہو گئے۔ ہم لوگوں نے جب ان کی آواز آنا بند ہوئی تو کمرے کی ونڈو سے دیکھا تو باہر صحن میں کوئی بھی نہیں تھا، بالکل سناٹا تھا۔ باہر نکل کر جب ہم لوگوں نے اپنے گھر کا حال دیکھا تو ہم لوگوں کے گھر میں جتنے بھی پودے اور بیل تھی اس کے سارے پتے پھول بکھرے پڑے تھے، جیسے نوچ نوچ کر انہوں نے ان کو نیچے پھینک دیا ہو۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ امی نے یہ کہا کہ یہاں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ہم لوگ اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔
صبح جب ہوئی تو ابو نے یہ کہا کہ آج میں کسی کو گھر لے کر آتا ہوں۔ ابو جو تھے وہ فوراً ناشتے کے بعد کسی صاحب علم کو لینے کے لیے چلے گئے۔ میرے بھائی نے بہت شوق سے گھر میں کچھ طوطے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، وہ کافی زیادہ تعداد میں تھے، آسٹریلین پیرٹ جو ہوتے ہیں۔ اس نے جب جا کر دیکھا تو اس کے سارے طوطے مر چکے تھے۔ ان سارے جتنے بھی طوطے تھے ان کی گردنیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ان کو کس نے مارا کوئی نہیں جانتا، وہ سارے پنجرے میں مردہ پڑے تھے۔ تقریباً دوپہر کا ٹائم ہوا تو جب ابو گھر آئے تو ابو کے ساتھ ایک آدمی تھے۔ ابو نے یہ کہا کہ یہ علم وغیرہ کرتے ہیں، میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں دیکھ کر بتاؤں گا آپ کے گھر میں کیا ہے۔ جب ابو آئے تو عامل صاحب کو یہ بھی بتایا کہ وہ طوطے بھی مر چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی وہ طوطے دیکھے، سارا گھر دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے گھر میں بہت سخت اور بہت زیادہ منحوس قسم کے جنات کا پورا قبیلہ آپ کے گھر میں آیا ہوا ہے، اور یہ 2 راتوں سے آیا، ان کو باقاعدہ آپ کے گھر پر مسلط کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی ہم لوگ تو ڈر گئے۔ ابو نے یہ کہا ہم لوگوں کا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے، اور یہ گھر ہم لوگوں نے بالکل نیا بنایا ہے، تو پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے گھر میں کوئی چیز موجود ہے جس کے اوپر ان جنات کو بھیجا گیا ہے، آپ لوگ اپنا گھر سارا چیک کریں۔ ابھی اس گھر میں شفٹ ہی ہوئے تھے، 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، سامان ابھی سیٹ بھی پوری طرح سے نہیں ہوا تھا، پورا گھر چھان مارا، کہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک تعویذ دوں گا، اس کے بعد آپ کے گھر کے ایک مخصوص حصے سے اسمیل آنے لگ جائے گی، وہ اسمیل بہت زیادہ ناقابل برداشت ہوگی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر کچھ ایسا موجود ہے۔ وہ جب تعویذ دے کر گئے، دن کے ٹائم انہوں نے وہ تعویذ لگایا، تو مغرب کے بعد جس طرف ہم لوگوں کے گھر کی سیڑھیوں پر جاتی تھی اس کے نیچے ایک واش روم تھا، اس طرف سے بہت زیادہ اسمیل آنے لگ گئی۔ وہ واش روم ابھی یوز میں نہیں تھا کیونکہ کمروں کے ساتھ بھی واش روم تھے، وہاں سے بہت زیادہ اسمیل آنے لگی۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو نوٹس کیا کہ سیڑھیوں والے حصے میں اور اس واش روم کی طرف سے بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہے۔ صبح یہ بات ان عامل کو بتائی، اس رات بھی وہ پرندے آئے، عجیب و غریب ان کی آوازیں تھیں اور وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ نارمل پرندے نہیں ہیں۔ آج بھی ان پرندوں نے ویسے ہی شور مچایا، اور وہ اتنا شور مچاتے تھے اور پھر غائب ہو جاتے تھے۔ صبح ان عامل صاحب کو بلایا اور بتایا کہ یہاں پر اسمیل ہے۔ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کا یہ جو واش روم کا حصہ ہے، اس کا فرش آپ لوگوں کو اس کی کھدائی کرنی ہوگی، اس کو توڑنا ہوگا، یہاں پر کچھ ہے۔ فوراً سے مزدور وغیرہ بلائے، انہوں نے فرش وغیرہ توڑے۔ جیسے انہوں نے فرش توڑے تو اس کی کافی گہرائی میں مٹی میں ان لوگوں کو ایک عجیب سی کوئی چیز ملی، پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں۔ ایک سفید کلر کے کپڑے میں کوئی ہڈی لپیٹی ہوئی تھی، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس کے اوپر جنات کو باندھ کر آپ کے گھر بھیجا گیا ہے کہ جب یہ گھر بن جائے گا، یہاں پر جب لوگ آئیں گے تو ان کو جانی نقصان دینا ہے۔ آپ کے گھر میں ابھی ان جنات کے آنے سے وہ جو پرندے تھے وہ مر چکے ہیں، یہی حال آپ سب لوگوں کا ہونا ہے اگر اس کا آپ لوگوں نے کوئی سدباب نہ کیا۔ اب وہ چیز تو نکل آئی تھی۔ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو بہتے پانی میں بہانا ہوگا، لیکن جو بھی اس کو بہانے کے لیے جائے گا اس کے اوپر وہ پرندے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ ان عامل نے ایک تعویذ میرے ابو کو بھی دے دیا۔ اب ابو جو تھے وہ پھینکنے کے لیے جب وہاں پر علاقے کی نہر کی طرف جا رہے تھے تو کافی دیر کے بعد ابو واپس آئے۔ ابو بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ابو نے یہ کہا کہ جب میں وہاں پر وہ پھینکنے کے لیے جا رہا تھا تو میرے اوپر بہت سے پرندوں نے، بہت سے چیلوں اور گدھ جو تھے وہاں پر موجود تھے جنہوں نے میرے اوپر حملہ کیا، اور وہ مجھے نہر کے قریب جانے نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھی میں نے بڑی مشکل سے آیت کرسی پڑھ کے تو میں نے اس کو نہر میں بہا دیا اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب میں نے اس کو نہر میں پھینکا تھا تو ان پرندوں نے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس طرح سے آوازیں نکال رہے تھے کہ جس طرح سے وہاں پر کچھ خوف ہے یا خطرہ ہے۔ ابو واپس آئے، عامل صاحب نے پڑھائی کی، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی بھی آپ کے گھر میں اثرات ہیں، ابھی 11 دن تک آپ لوگوں کو حفاظت کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے۔ اس رات کی بات ہے جس دن وہ چیز ہم لوگوں کے گھر سے نکلی۔ ابھی وہ واش روم سارا خراب ہو گیا، دوبارہ سے وہ واش روم سارا نیا بننا تھا۔ آج رات ہم لوگوں کے گھر سے پرندوں کے رونے کی آواز یا پرندوں کے چلانے کی اس طرح سے آوازیں نہیں آئیں، لیکن اس رات ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ ہم لوگوں کے گھر سے کسی چھوٹے سے بچے، جیسے کوئی پیدائشی بچہ ہوتا ہے، اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس عامل کو دوبارہ بلایا تو اس عامل کا یہ کہنا تھا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ چیز نکلنے کے بعد
دوبارہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گی، لیکن وہ جنات ابھی بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ بڑی کوشش کی، اس کے بعد اور بھی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں دی لگانے کے لیے، لیکن ان جنات نے ہماری جان نہیں چھوڑی۔ ہم لوگوں کو رات رات بھر ہم لوگوں کے گھر سے کسی کے ہنسنے کی، کسی کے بولنے کی، چلنے پھرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ ہم لوگ بہت ڈرتے تھے۔ پہلے 2-3 ماہ تو صرف رات کے وقت آوازیں آتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جنات، وہ مخلوقات ہم لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگ گئی۔ ہم لوگوں کو مغرب کے بعد اس باتھ روم میں باقاعدہ کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ وہ باتھ روم ہم لوگوں نے ابھی بھی ریپیئر نہیں کروایا تھا، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ اس چیز میں تھے کہ پتہ نہیں ہم لوگ یہاں پر رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے۔ ہم لوگوں کے گھر میں آئے دن کوئی نئی سے نئی پریشانی بننے لگی، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا، اور جو کوئی بھی بیمار ہوتا تھا، بیمار ہونے سے پہلے اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے رات کے وقت جیسے ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو میری جو بہن تھی سب سے پہلے گھر میں وہ بیمار ہوئی، وہ سوئی ہوئی تھی، تو وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا ہے کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور میرے پاس کوئی چل کر آیا ہے۔ اس نے آ کر باقاعدہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بہت بھیانک چہرے والی کسی مخلوق کو اپنے پاس کھڑے دیکھا۔ وہ مخلوق بالکل میرے سامنے اور میرے قریب تھی، اور ایک دم سے وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میری بہن بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اس کا بخار نہیں اترتا تھا، وہ اس حد تک لاغر ہو چکی تھی کہ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اس کا بہت ٹریٹمنٹ کروایا۔ اس کے بعد پھر جو میرا چھوٹا بھائی تھا، اس کے ساتھ بھی سیم ایسے ہی ہوا۔ اس کے پاس بھی جیسے کوئی کمرے میں چل کر آیا ہو، اور اس کو بھی وہ مخلوق نظر آئی۔ وہ جنات جس پرپس کے لیے ہمارے گھر پھینکے گئے تھے، وہ چیز نکالنے کے باوجود بھی ان جنات نے ہماری جان نہیں چھوڑی۔ اس گھر میں ہم لوگ 6-7 ماہ سے اوپر نہیں رک سکے۔ رات رات بھر وہاں سے آوازیں آتی تھیں، کبھی عجیب و غریب جانوروں کے بولنے کی، کبھی بکری کے بولنے کی، کبھی بلی کے بولنے کی۔ ایسے ایسے جانوروں کی آوازیں آتی تھی جو ہم لوگوں کے گھر میں تھے ہی نہیں۔ اس باتھ روم کا تو دروازہ دوبارہ سے کھولا بھی نہیں گیا۔ وہاں سے اتنا خوف آتا تھا، کیونکہ اسی باتھ روم سے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی پیدائشی بچہ ہوتا ہے۔ میری امی نے 1 سے 2 دفعہ ہم لوگوں کی سیڑھیوں کے اوپر بھی کسی مخلوق کو جاتے دیکھا تھا۔ امی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے باقاعدہ یہاں پر ایسے دیکھا ہے کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور اس نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد میں نے اس کو چھت کے اوپر جاتے دیکھا ہے۔ یہ باتیں سن کر ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوئے۔ بہت شوق سے ہم نے وہ گھر بنوایا تھا، لیکن ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ ہم لوگ دوبارہ سے وہاں پر جہاں پر رینٹ پر رہتے تھے وہاں پر چلے گئے۔ وہ گھر ابو نے بکنے کے لیے رکھ دیا۔ وہ گھر بکتا بھی نہیں تھا۔ بہت مشکل کے بعد 3-4 سال لگے اس گھر کو بکتے، اور وہ بھی لاس پر گیا۔ ایٹ دی اینڈ وہ گھر بک گیا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پر بنا بنایا میرے ابو نے گھر لے لیا۔ اس گھر میں ہم لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل نہیں ہوتے تھے، لیکن ہمیں جب بھی خواب آتا تھا اس گھر کا، تو ہمیں یہی نظر آتا تھا خواب میں، جیسے وہاں پر بہت زیادہ ڈرامے چہرے والی مخلوقات ہیں۔ پتہ نہیں اس کے بعد وہ گھر جن لوگوں نے خریدا تھا ان کے وہاں پر کیسے معاملات رہے ہوں گے، یہ ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن ہم لوگوں کی زندگی اس گھر میں اجیرن تھی۔ ہر وقت اس گھر میں عجیب و غریب سی اسمیل آتی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم لوگوں کا گھر بہت پرسرار سا ہے۔ آباد ہونے کے باوجود بھی اس میں ویرانی محسوس ہوتی تھی۔ جن درختوں کے پتے، جن پودوں پر انہوں نے وہ جنات کے روپ میں جو پرندے تھے نوچ نوچ کر پھینکے تھے، ان پر دوبارہ کبھی پتے نہیں آئے، وہ کبھی ہرے ہی نہیں ہوئے، وہ اس طرح سے بنجر ہو گئے تھے، کیونکہ انہی درختوں کے اوپر، اسی جگہ کے اوپر ان جنات کا بسیرا تھا، اور ان کا مین مسکن وہ باتھ روم تھا جو سیڑھیوں کے نیچے تھا۔ ہم لوگوں نے شکر ادا کیا کہ ہم لوگوں کو جانی نقصان نہیں ہوا، اور ہم لوگ اس گھر سے بخیر و عافیت نکل آئے۔ یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کی زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سدرا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص سے احمد شیئر کریں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ مظفر گڑھ کی ایک خاتون جن کا نام فریہ ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ فریہ کہتی ہیں، 2014 کی بات ہے، ہم لوگوں کی فیملی میں میرے کزن کی شادی تھی۔ شادی کا فنکشن بہت بڑا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کے وہ جو ریلیٹیوز تھے، جو کزن تھے، ان کے گھر میں یہ پہلی شادی تھی۔ دور دور سے کافی زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ جس گھر میں شادی تھی آس پاس اور بھی ہم لوگوں کے ریلیٹیوز کے گھر تھے، تو سارا شادی کے کھانے کے انتظامات میں ہم خواتین بھی ساتھ ساتھ تھیں۔ ہم لوگ وہاں پر کھانے وغیرہ کا انتظام دیکھ رہے تھے، تو میری ممانی آئی اور مجھے یہ کہا کہ
ہم لوگوں کے گھر میں جاؤ اور وہاں پر بھی کچھ سامان ہے کھانے پینے کا وہ لے آؤ، یہاں پر ضرورت پڑے گی۔ جیسے میں ان کے گھر کی طرف گئی، ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، وہاں سے سامان وغیرہ اٹھایا، ابھی باہر ہی نکلی تھی، ان کے گھر کے پاس ہی ایک درخت تھا، میں وہاں پر کھڑی ہو کر اپنی چادر وغیرہ سیٹ کر رہی تھی، کیونکہ ان کے گھر سے تو میں باہر نکل آئی تھی، مغرب ہو چکی تھی، بس مجھے اب شادی والے گھر میں جانا تھا۔ تبھی میں نے کیا دیکھا کہ دور سے ایک بزرگ چلتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں۔ میں علاقے کے اور گاؤں کے سبھی لوگوں کو جانتی تھی، ہم لوگ بچپن سے وہاں پر رہتے تھے، لیکن ان بزرگ کو میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، مجھے لگا کہ شاید کوئی مہمان ہوں گے۔ وہ بزرگ میرے پاس آئے تو مجھے آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا رات کے وقت آپ کو یوں گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلنا چاہیے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ پاس ہی میری خالہ کا گھر ہے، وہاں پر شادی ہے تو میں وہاں پر جا رہی ہوں، یہ کچھ سامان لینے آئی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو آپ اس درخت کے نیچے کھڑی ہیں، اس درخت کے نیچے سے فوراً ہٹ جائیں، یہ درخت ٹھیک نہیں ہے، یہ درخت آسیب زدہ ہے، یہاں پر ایسے جنات کا بسیرا ہے جو آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ جب میں نے یہ بات سنی میں بہت ڈر گئی، مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ بزرگ کون ہے اور یہ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں۔ خیر میں نے جلدی سے سامان اٹھایا اور ان کے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بزرگ سڑک کے کنارے کھڑے تھے، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، تبھی وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ ان کو یوں غائب ہوتا دیکھ کر میں بہت ڈر گئی، میں تیزی سے گھر آئی۔ شادی کا فنکشن تو گزر گیا، لیکن میرے سر کے اوپر سے وہ بات نہیں گزر رہی تھی کہ وہ کیا ہوا تھا، وہ کون تھے جو میرے سامنے آئے، جو مجھے اس درخت کے پاس سے کھڑے اور اسے منع کر کے گئے۔ میں نے یہ بات اپنے تایا ابو سے ڈسکس کی، وہ ایک عامل بھی تھے، تو تایا ابو کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوئی بزرگ نہیں تھے، وہ ایک نیک جن تھے جنہوں نے تمہیں روکا، کیونکہ وہ جو درخت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بھاری جنات کا بسیرا ہے۔ اس درخت کے نیچے مغرب کے بعد جو کوئی بھی جاتا ہے وہ جنات اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وہ جن تھے، نیک جن تھے جنہوں نے تمہاری مدد کی اور تمہیں بچا لیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ میں نے یہ بات سننے کے بعد میرا اسلام کی طرف اور ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو گیا۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی دو خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہارر سٹوریز آفیشیل پر بھی میں سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔